بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی گھر میں اکیلی تھی کہ اچانک میرا بھائی اس سے ملنے آ گیا۔ بیوی نے فوراً مجھے فون کیا، آپ کے بھائی آئے ہیں، آپ جلدی گھر آ جائیں۔ میں دفتر سے نکلا اور راستے سے پھل لے کر گھر پہنچا، مگر گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا اور میری بیوی دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ میں کافی دیر تک بیل بجاتا اور دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آخرکار میں دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا، لیکن جیسے ہی میری نظر اپنی بیوی پر پڑی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بیوی… میرا نام حمزہ ہے اور میں اپنے بڑے بھائی فہد کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا تھا۔ ہمارے ساتھ ہماری امی بھی رہتی تھیں۔ ہم دونوں بھائی شادی شدہ تھے اور ہماری بیویوں کے درمیان شروع سے ہی زیادہ نہیں بنتی تھی۔ میری بیوی آسیہ میری پھپھو کی بیٹی تھی اور امی اسے بہت چاہتی تھی، کیونکہ آسیہ ہر کام میں ان کا خیال رکھتی تھی۔ دوسری طرف میری بھابھی نادیہ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتی تھی۔ شروع میں مجھے لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ گھر کا ماحول خراب ہونے لگا تھا۔ ایک صبح میں دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو آسیہ کچن میں امی کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ امی چارپائی پر بیٹھی تھی اور آسیہ ان کے لیے چائے کا کپ لے کر آئی۔ امی نے مسکرا کر کہا، آسیہ بیٹا، تم ہر روز میرے لیے اتنا کچھ کرتی ہو، کبھی اپنے آرام کا بھی سوچ لیا کرو۔ آسیہ نے ہنس کر جواب دیا، امی آپ بھی تو مجھے اپنی بیٹی سمجھتی ہیں، پھر بیٹی اپنی ماں کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی کیا؟ میں پاس ہی کھڑا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کی یہ بات ہمیشہ اچھی لگتی تھی کہ وہ امی کو صرف ساس نہیں بلکہ اپنی ماں سمجھتی تھی۔ اسی وقت بھابھی کمرے سے نکل کر آئیں اور بولی، امی آپ کو ناشتہ چاہیے تو مجھے کہہ دیا کریں، آسیہ کو اتنا کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امی نے کہا، بیٹا آسیہ خود کر رہی تھی اور تم بھی تو سوئی ہوئی تھی۔ بھابھی نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ان کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ خوش نہیں تھی۔ میں نے ماحول بدلنے کے لیے بھائی سے کہا، فہد بھائی آج آپ دفتر میرے ساتھ چلیں گے یا گھر سے ہی کام کریں گے؟ بھائی نے کہا، تم جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں۔ میں نے جوتے پہنے اور دفتر کے لیے نکل گیا۔ دفتر پہنچنے کے بعد میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا، مگر دوپہر کے قریب بھائی کا فون آ گیا۔ اس نے کہا، حمزہ اپنی بیوی کو سمجھاؤ کہ ہر بات میں امی کے سامنے میری بیوی کو غلط نہ بنایا کرے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا ہوا ہے بھائی؟ بھائی نے کہا، میری بیوی کہہ رہی تھی کہ آسیہ امی کے سامنے اسے جان بوجھ کر برا ثابت کرتی ہے۔ میں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، بھائی آسیہ ایسی نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ بھائی نے کہا، میں جانتا ہوں، لیکن گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، تم بھی کوشش کرو کہ بات بڑھنے نہ پائے۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں آسیہ سے بات کروں گا۔ شام کو گھر واپس آیا تو دیکھا آسیہ امی کے کپڑے طے کر رہی تھی۔ میں نے اسے بھائی کی بات بتائی تو وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، حمزہ میں نے بھابھی کے بارے میں امی سے کبھی کچھ نہیں کہا، اگر وہ مجھ سے ناراض ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری غلطی کیا ہے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم پریشان نہ ہو، میں بھائی سے بات کر لوں گا۔ آسیہ نے آہستہ سے کہا، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ دونوں بھائیوں کے درمیان کوئی مسئلہ۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تمہاری وجہ سے نہیں بلکہ غلط فہمیوں کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے اور میں اسے بڑھنے نہیں دوں گا۔ لیکن اگلے ہی دن ایک نئی بات کھڑی ہو گئی۔ میں دفتر سے واپس آیا تو بھائی نے مجھے راستے میں روک کر کہا، حمزہ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ بھائی نے کہا، نادیہ کہہ رہی تھی کہ آسیہ نے امی سے کہا ہے کہ وہ گھر کا زیادہ کام کرتی ہے اور نادیہ کچھ نہیں کرتی۔ میں نے فوراً کہا، بھائی میں آسیہ کو جانتا ہوں، وہ ایسی بات نہیں کرے گی۔ بھائی نے کہا، میں نے بھی یہی کہا تھا، لیکن تم ایک بار اس سے پوچھ لینا۔ میں نے گھر آ کر آسیہ سے پوچھا تو اس نے صاف کہا، حمزہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اسی رات کھانے کی میز پر ایک معمولی سی بات نے پھر سب کا مزاج خراب کر دیا۔ امی نے آسیہ سے کہا، بیٹا ذرا پانی دے دو۔ آسیہ فوراً اٹھ کر پانی لے آئی۔ بھابھی نے یہ دیکھ کر کہا، امی آسیہ کو ہی کیوں آواز دیتی ہیں، میں بھی تو گھر میں موجود ہوتی ہوں۔ امی نے نرمی سے کہا، بیٹا میں نے تو بس اسے قریب دیکھا تو آواز دیتی۔ بات اتنی سی تھی مگر بھابھی ناراض ہو کر اٹھ گئی۔ بھائی بھی ان کے پیچھے چلے گئے۔ میں نے آسیہ کی طرف دیکھا تو وہ خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، حمزہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دن بہت بڑا مسئلہ نہ بن جائے۔ میں نے اسے تسلی دی، لیکن اس وقت مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دن ہمارے گھر کے لیے کتنے مشکل ہونے والے تھے۔ اور ایک دو مرتبہ جب میں نے بھابھی کو بھائی کے کان بھرتے دیکھا تو مجھے سمجھ آ گئی ساری کارستانی انہیں کی ہے۔ وہ شروع سے ہی چاہتی تھی کہ بھائی اور میں الگ ہو جائیں، مگر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں کبھی ان کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آگے قسمت ہمارے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا اور اب لڑائی جھگڑے بڑھنے لگے تھے، لیکن پھر بھی بھیا اور میں بات کو سنبھال لیتے تھے۔ میں انہیں اکثر سمجھاتا تھا، وہ تھوڑے جذباتی تھے لیکن پھر میری بات سمجھ جاتے تھے۔ کہیں نہ کہیں تو انہیں بھی اندازہ تھا کہ ان کی بیوی کیا چاہتی ہے، لیکن پھر بھی جس طرح میں اپنی بیوی پر اندھا اعتماد کرتا تھا وہ بھی اپنی بیوی پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔
لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ آسیہ سچی ہوتی تھی اور بھابھی جھوٹی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امی کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ میں ان کا کافی زیادہ خیال رکھتا تھا اور بھائی بھی کبھی کبھار ان کا خیال رکھتے تھے، لیکن بھائی کا کام ہی ایسا تھا کہ وہ اپنے کام میں بزی رہتے تھے، اور میں جب بھی واپس آتا تو امی کے کمرے میں جاتا اور ان کو خود کھانا کھلاتا۔ مگر پھر ایک ایسی رات آئی جس نے ہم سے ہماری ماں کو چھین لیا۔ امی کی رات کو اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ہم انہیں اسپتال لے گئے تو ڈاکٹرز نے کہا انہیں ہارٹ اٹیک آیا، 3 دن تک اسپتال میں رکھنا پڑے گا۔ مگر 3 دن کیا، اسی رات کو امی کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ انہوں نے ہم دونوں بھائیوں کو اندر بلایا، ہم اندر گئے تو ہمیں نصیحتیں کرنے لگی، کبھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ مت چھوڑنا، میرے بغیر بھی ایک ساتھ رہنا۔ تو ہم نے کہا امی آپ کو کچھ نہیں ہوگا، مگر پھر صبح ہونے سے پہلے ہی وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس دن میں اور بھیا بہت روئے اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ امی کے جانے کے بعد میں مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا، کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا۔ آسیہ کچھ کہتی تو میں خاموش رہتا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی وہ کیا کہہ رہی ہے، بس میں امی کی تصویر دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لیے انہیں یاد کرتا رہتا تھا۔ مگر کہتے ہیں کہ وقت بہت بڑا مرہم ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی زندگی کی طرف لوٹنا ہی پڑا۔ اگلے چند دن بظاہر معمول کے مطابق گزرنے لگے، مگر گھر کے اندر پہلی جیسی بات نہیں رہی تھی۔ امی کے جانے کے بعد ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرتے، کیونکہ ہمیں اپنی ماں کی آخری بات یاد تھی کہ اب کبھی ایک دوسرے سے دور نہیں ہونا۔ میں صبح دفتر جانے سے پہلے بھیا کے کمرے میں چلا جاتا اور پوچھتا بھیا ناشتہ کر لیا، تو وہ مسکرا کر کہتے ہاں کر لیا، تم اپنا دیکھو۔ کبھی میں دفتر سے واپس آتا تو بھیا صحن میں بیٹھے ہوتے اور میں ان کے پاس جا کر چند منٹ بیٹھ جاتا۔ ہم دونوں امی کی باتیں کرتے اور کبھی خاموش ہو جاتے۔ ہمیں لگتا تھا کہ شاید اب گھر میں سکون رہنے لگے گا، لیکن ہماری بیویوں کے درمیان زیادہ دن خاموشی نہ رہ سکی۔ ایک دن میں دفتر سے واپس آیا تو آسیہ خاموش بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر پوچھا کیا ہوا ہے، تم اتنی پریشان کیوں؟ اس نے پہلے تو کچھ نہ کہا، پھر بولی آج بھابھی نے پھر مجھے باتیں سنائی ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا کیا کہا انہوں نے کہا کہ امی کے جانے کے بعد تمہارا شوہر تمہیں زیادہ سر پر چڑھا رہا ہے اور اب گھر کے کاموں میں بھی پہلے جیسی مدد نہیں کرتی۔ میں نے آسیہ کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم ان کی باتوں کو دل پر نہ لیا کرو، اور اگر کوئی بات ہو تو مجھے بتا دیا کرو، مگر گھر کا ماحول خراب نہ کرنا۔ آسیہ نے میری طرف دیکھا اور کہا میں بھی یہی چاہتی ہوں، لیکن ہر بار خاموش رہنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ میں نے اسے تسلی دی اور بات ختم کر دی، مگر اگلے ہی دن بھیا خود میرے پاس آ گئے۔ وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے فوراً پوچھا کیا ہوا بھیا؟ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے میری بیوی کہہ رہی تھی کہ آسیہ اسے عزت نہیں دیتی اور گھر میں اس کے ساتھ ٹھیک سلوک نہیں کرتی۔ میں نے فوراً کہا بھیا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آسیہ تو ہمیشہ آپ کی بیوی کا احترام کرتی ہے۔ بھیا نے کہا میں جانتا ہوں، مگر گھر میں روزانہ کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے، اس لیے میں بھی پریشان ہو جاتا۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بھیا ہم دونوں کو اپنی بیویوں کی باتوں میں آ کر ایک دوسرے سے نہیں لڑنا چاہیے۔ امی نے جاتے ہوئے ہم دونوں سے وعدہ لیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ بھیا نے سر ہلا دیا اور کہا تم ٹھیک کہتے ہو۔ اس دن مجھے کچھ سکون ملا تھا، مگر گھر کا ماحول پھر بھی مکمل طور پر ٹھیک نہ ہوا۔ کبھی کھانے کے وقت کوئی چھوٹی سی بات بڑھ جاتی اور کبھی گھر کے کام پر بحث شروع ہو جاتی۔ میں کوشش کرتا کہ دونوں کے درمیان نہ پڑوں، مگر بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے کہ مجھے بولنا پڑتا۔ ایک دن دفتر جانے سے پہلے میں نے دیکھا آسیہ کچن میں کام کر رہی تھی اور بھابھی اس سے کسی بات پر ناراض ہو رہی تھی۔ میں نے زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی اور صرف اتنا کہا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے بھابھی تو آرام سے بات کر لیں۔ بھابھی نے مجھے جواب دیا کہ تم ہمیشہ اپنی بیوی کی طرفداری کرتے ہو۔ میں نے کہا بھابھی ایسی بات نہیں ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ وہ خاموش ہو گئی، مگر ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ میری بات سے زیادہ خوش نہیں ہوئی۔ میں دفتر پہنچا تو بھی یہی بات میرے ذہن میں چلتی رہی۔ مجھے بار بار امی یاد آ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ گھر دیواروں سے نہیں رشتوں سے بنتا ہے، اور اگر رشتوں میں دراڑ پڑ جائے تو بڑا سے بڑا گھر بھی خالی لگنے لگتا ہے۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں کسی صورت اپنے بھائی سے تعلق خراب نہیں ہونے دوں گا، چاہے گھر میں کتنی ہی باتیں کیوں نہ۔ شام کو گھر واپس آیا تو بھیا باہر بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے قریب جا کر پوچھا خیریت بھیا؟ انہوں نے کہا ہاں بس تم سے ایک بات کرنی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بولے میری بیوی آج پھر کہہ رہی تھی کہ آسیہ اسے پسند نہیں کرتی اور لڑائی کرتی ہے۔ میں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا بھیا اگر کوئی بات ہے تو ہم دونوں بیٹھ کر حل کر لیتے، لیکن آپ مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا میں تم سے ناراض نہیں ہوں، لیکن گھر کے حالات مجھے بھی پریشان کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور کسی کی بات سن کر فوراً فیصلہ نہیں کریں گے۔
بھیا نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا وعدہ ہے۔ مجھے لگا شاید باقی حالات سنبھل رہے ہیں، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ گھر کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آگے چل کر ہمارے درمیان ایسی دیوار کھڑی کرنے والی ہیں جسے توڑنا میرے لیے آسان نہیں ہوگا۔ امی کے گئے ہوئے ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، مگر ان کے بغیر گھر پہلے جیسا نہیں لگتا تھا۔ میں صبح دفتر سے جانے سے پہلے امی کے کمرے کے دروازے کے پاس کچھ دیر رک جاتا اور پھر خاموشی سے باہر آ جاتا۔ کبھی بھیا بھی میرے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے زیادہ بات کیے بغیر ہی امی کو یاد کرتے رہتے۔ ایک دن میں دفتر جانے لگا تو بھیا نے مجھے آواز دی اور کہا آج شام جلدی آ جانا، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھیا، لیکن ہوا کیا ہے؟ وہ بولے بس شام کو آ کر بات کرنا۔ میں سارا دن یہی سوچتا رہا کہ آخر ایسی کیا بات ہے۔ شام کو گھر میں پہنچا تو بھیا پہلے ہی سین میں بیٹھے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور پوچھا بتائیں کیا بات ہے؟ بھیا کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے آسیہ نادیہ کو گھر میں اہمیت نہیں دیتی اور ہر کام میں اپنی مرضی کرتی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا بھیا مجھے تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی، آسیہ تو خود کوشش کرتی ہے کہ کسی سے بحث نہ ہو۔ بھیا نے کہا نہیں، میری بیوی جھوٹ نہیں بولتی۔ میں نے بہت انتظار کیا، مجھے بھی لگتا ہے کہ آسیہ ہی جھوٹی ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا بھیا ایک بات یاد رکھیں، امی کے بعد اگر ہم بھی ایک دوسرے سے لڑنے لگیں تو ان کی ساری نصیحتیں ضائع ہو جائیں گی۔ بھیا نے فوراً کہا میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، لیکن گھر کا سکون بھی ضروری ہے اور میں اپنی بیوی کو بار بار رد نہیں کر سکتا۔ اس بار بھیا کا لہجہ ذرا سخت ہو گیا تھا، شاید بھابھی نے انہیں خوب باتیں سنائی تھی اور وہ بھی ان کی باتوں پر کان دھرنے لگے تھے۔ میں نے کہا سکون ہم دونوں مل کر بنائیں گے، کسی ایک کی بات سن کر دوسرے پر شک نہیں کریں گے۔ وہ میری بات سن کر خاموش ہو گئے۔ اسی رات آسیہ نے مجھ سے کہا تم آج بھیا کے ساتھ کیا بات کر رہے تھے؟ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی میں نے کبھی بھابھی سے کوئی بات نہیں کی، لیکن اگر وہ ہر بات کا الزام میرے سر ڈالیں گی تو میں کب تک خاموش رہوں گی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تم میری بات مانو، گھر میں کسی کے سامنے جواب نہ دینا، اگر کوئی بات ہو تو مجھے بتا دینا، میں خود دیکھ لوں گا۔ آسیہ نے کہا میں آپ کی بات مان لوں گی، لیکن آپ بھی میری بات پر یقین رکھا کریں۔ میں نے فوراً کہا مجھے تم پر پورا یقین ہے اور مجھے کسی کے کہنے سے تم پر شک نہیں ہو سکتا۔ وہ مسکرا دی اور بولی بس پھر مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ اگلے دن دفتر سے واپسی پر میں نے دیکھا بھیا اور ان کی بیوی باہر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ بھیا نے کہا کچھ کام ہے، بازار تک جا رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا تو ہم بھی چلتے ہیں، ذرا موڈ بدل جائے گا، سب ایک ساتھ جائیں گے تو اچھا لگے گا۔ بھابھی نے فوراً کہا آپ دونوں بھائی چلے جائیں، مجھے کچھ کام کرنا ہے۔ مجھے ان کے انداز سے عجیب سا محسوس ہوا، مگر میں نے بات بڑھانا مناسب نہیں سمجھا۔ بھیا میرے ساتھ باہر آ گئے، راستے میں وہ کافی خاموش رہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس گھر کی باتوں سے تھک گیا۔ میں نے کہا بھیا اگر آپ کو میری کسی بات سے شکایت ہے تو مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا تم سے نہیں ہے۔ پھر کچھ دیر بعد بولے بس میری بیوی تمہاری بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہے کہ میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا میری بات مانے تو فوراً کسی بات پر یقین نہ کیا کرے، پہلے مجھ سے پوچھ لیا کرے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا ٹھیک ہے۔ چند دن سکون سے گزرے، لیکن پھر ایک دن دفتر میں بیٹھا تھا کہ بھیا کا فون آ گیا۔ انہوں نے غصے میں کہا تم گھر آ سکتے ہو؟ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے بس آ جاؤ۔ میں نے کام جلدی ختم کیا اور گھر پہنچا تو دیکھا بھیا بہت پریشان تھے۔ میں نے پوچھا آخر ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری بیوی کہہ رہی ہے کہ آسیہ نے اس سے بدتمیزی کی ہے۔ میں نے آسیہ کو بلایا تو وہ حیران ہو کر میرے سامنے آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تمہاری بھابھی سے کوئی بات ہوئی تھی؟ آسیہ نے کہا ہاں بات ہوئی تھی، لیکن میں نے بدتمیزی نہیں کی۔ پھر اس نے بتایا کہ بھابھی نے اسے ایک کام کے بارے میں کہا تھا، جب اس نے کہا کہ وہ ابھی مصروف ہے تو بھابھی ناراض ہو گئی۔ میں نے بھیا کی طرف دیکھ کر بس اتنی سی بات کی۔ بھیا اتنی سی بات ہے؟ بھیا نے کہا آسیہ جھوٹ بول رہی ہے، میں خود گھر پر تھا، اس کی اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں، میں باہر آیا تو یہ خاموش ہو گئی۔ بھیا آپ بالکل ہی بدلنے لگے تھے اور مجھے دل میں یہ ڈر ستانے لگا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ لیکن پھر میں نے آسیہ اور نادیہ بھابھی کو اندر بھیج دیا تھا اور بھیا کو بھی کچھ نہ کچھ باتیں سمجھا دی تھی۔ اس رات کو ہم دونوں بھائی کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ بھیا نے کہا امی ہوتی تو شاید ہمیں اس طرح بیٹھ کر باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ میں نے کہا امی ہوتی تو وہ ہمیں ڈانٹ کر چپ کرا دیتی۔ دونوں بھائی ہنس پڑے، مگر چند لمحوں بعد ہماری آنکھیں نم ہو گئی۔ بھیا نے کہا ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کبھی نہیں چھوڑوں گا بھائی۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہم دونوں کے درمیان یہ وعدہ بہت جلد ایک ایسے امتحان سے گزرنے والا تھا جس کے بعد ہمارا ایک دوسرے پر یقین ہی سب سے بڑا سوال بننے والا تھا۔ ایک شام میں دفتر سے واپس آیا تو بھیا میرے لیے چائے بنا کر بیٹھے تھے۔ میں نے حیرت سے کہا بھیا آج آپ نے میرے لیے چائے بنائی ہے؟ وہ ہنس کر بولے امی نہیں ہیں تو اب چھوٹے بھائی کی خدمت بھی مجھے ہی کرنی پڑے گی۔ میں بھی ہنس پڑا اور کہا پھر میں بھی آپ کی خدمت کیا کروں گا۔ کچھ دیر ہم دونوں امی کی باتیں کرتے رہے اور پہلی بار مجھے لگا کہ شاید اب ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں آئے گی۔
مگر اسی رات آسیہ نے مجھے بتایا کہ بھابھی نے اس سے پھر ایک بات کہی ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ آسیہ نے کہا انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب امی نہیں ہیں، اس لیے گھر کے کاموں میں مجھے زیادہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ میں نے کہا اس میں تو غلط کوئی بات نہیں، لیکن تمہیں اگر کوئی بات بری لگی ہے تو اسے دل پر مت لینا۔ آسیہ نے میری طرف دیکھ کر کہا مجھے کام سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہر بات اس انداز میں کہی جائے تو دل دکھتا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ابھی گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا، امی کو گئے زیادہ وقت نہیں ہوا، ہم سب پہلے ہی پریشان ہیں۔ آسیہ نے میری بات مان لی اور خاموش ہو گئی۔ کچھ دن بعد ایک چھوٹی سی بات نے پھر ماحول خراب کر دیا۔ میں دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ آسیہ میرے پاس آئی اور بولی آپ جاتے ہوئے بھیا سے کہہ دیں کہ آج شام بازار سے سامان لے آئیں۔ میں نے کہا خود کہہ دینا تم۔ وہ بولی میں کہوں گی تو شاید بھابھی کو برا لگے، اس لیے آپ کہہ دیں۔ میں دفتر میں زیادہ مصروف ہوتا تھا تو گھر کا سامان بھیا لاتے تھے۔ میں بھیا کے پاس گیا اور انہیں بات بتا دی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لے آؤں گا، لیکن شام کو جب میں گھر آیا تو بھیا مجھ سے ناراض تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میری بیوی کہہ رہی تھی کہ آسیہ نے کہا ہے بھیا سامان تھوڑا لاتے ہیں اور پیسے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ میں جانتا تھا آسیہ ایسا نہیں کر سکتی، کئی بار میں سن چکا تھا کہ بھابھی آسیہ کے منہ پر کچھ اور کہتی تھی اور بھیا کو کچھ اور کہتی تھی۔ اس دن بھی میں نے بھیا کو خاموش کروا دیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے آسیہ سے بھی صاف کہا کہ تم کسی بات کا جواب فوراً نہ دیا کرو۔ وہ بولی میں کوشش کرتی ہوں لیکن ہر بات برداشت کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں جانتا ہوں اور مجھے تم پر پورا یقین ہے، تم میری کزن ہو اور امی تمہیں اپنی بیٹی سمجھتی تھی، میں کسی کے کہنے پر تمہیں غلط نہیں سمجھ سکتا۔ آسیہ نے بس اتنا کہا مجھے آپ کے یقین پر ہی بھروسہ ہے۔ اگلے ہفتے ایک رات بھیا میرے کمرے میں آئے اور کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ میں نے پوچھا بھیا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیسا وعدہ؟ وہ بولے چاہے ہماری بیویاں کچھ بھی کہیں ہم دونوں ایک دوسرے کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا یہ وعدہ میں نے آپ سے نہیں امی سے کیا تھا، میں اسے کبھی نہیں توڑوں گا۔ بھیا کی آنکھیں نم ہو گئی اور انہوں نے کہا اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ مجھے اس وقت واقعی یقین تھا کہ ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ کوئی بھی غلط فہمی اسے نہیں توڑ سکتی، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ چند ہی دن بعد ایک ایسی بات سامنے آنے والی ہے جس پر میرے اپنے بھائی کا ہاتھ میرے چہرے تک پہنچ جائے گا اور اس کے بعد ہمارا گھر ہمیشہ کے لیے 2 حصوں میں بٹ جائے گا۔ کئی دن ایسے گزرے جب کوئی خاص بات نہیں ہوئی اور مجھے لگنے لگا کہ شاید واقعی ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ ایک رات ہم دونوں بھائی کھانے کے بعد کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ بھیا نے کہا امی کے بعد مجھے سب سے زیادہ ڈر اسی بات کا ہے کہ ہم کہیں دونوں بھائی ایک دوسرے سے دور نہ ہو جائیں۔ میں نے فوراً کہا ایسا کبھی نہیں ہوگا، ہم نے امی سے وعدہ کیا تھا اور میں وہ وعدہ نہیں توڑوں گا۔ بھیا نے کہا میں بھی نہیں توڑوں گا۔ لیکن اگلے ہی دن دفتر سے واپسی پر مجھے اندازہ ہو گیا کہ گھر میں پھر کچھ ہوا ہے۔ آسیہ بہت خاموش بیٹھی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو وہ بولی آج بھابھی نے مجھے کہا ہے کہ میرا خاندان برا ہے۔ میں نے کہا تم نے کیا جواب دیا؟ آسیہ نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ آپ نے منع کیا تھا کہ بات کو آگے نہیں بڑھانا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تم نے ٹھیک کیا، میں نہیں چاہتا کہ معمولی باتوں کی وجہ سے پھر سے بھائیوں کے درمیان مسئلہ بنے۔ آسیہ نے کہا مجھے بھی یہی ڈر لگتا ہے، لیکن کبھی کبھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ کچھ دن بعد بھیا خود میرے پاس آئے اور ان کے چہرے پر غصہ تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا بھیا؟ انہوں نے کہا میری بیوی کہہ رہی ہے کہ آسیہ نے اس سے کہا ہے کہ اب اس گھر میں اس کا کوئی حق نہیں رہا۔ میں نے فوراً کہا آسیہ کیوں کہے گی بھیا؟ بھیا بولے وہ بار بار یہی کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا آپ ایک کام کریں، ابھی کوئی فیصلہ نہ کریں، میں آسیہ سے پوچھتا ہوں۔ میں نے آسیہ کو بلایا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ بولی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے بھیا کی طرف دیکھا اور کہا بھیا آپ نے سن لیا؟ بھیا کچھ دیر خاموش رہے اور پھر بولے ٹھیک ہے میں تمہاری بات مانتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ شاید بات سنبھل گئی ہے، مگر اصل مسئلہ یہ تھا کہ اب ہر چھوٹی بات بھی ہمارے درمیان پہنچ رہی تھی۔ کبھی بھیا مجھے بتاتے کہ ان کی بیوی آسیہ سے ناراض ہے اور کبھی آسیہ مجھے بتاتی کہ بھابھی نے اسے کچھ کہا۔ میں دونوں کو سمجھاتا رہتا ایک دوسرے کی بات کا جواب نہ دے، مگر حالات آہستہ آہستہ خراب ہوتے جا رہے تھے۔ 2 دن بعد رات کو میں دفتر سے واپس آیا تو دیکھا بھائی بہت غصے میں اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ وہ مجھ سے پہلے ہی گھر واپس آ جایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا بھائی؟ تو انہوں نے کہا ابھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں نے کہا بھائی آپ مجھ سے بات تو کریں۔ وہ بولے کل بات کریں گے۔ میں نے بھی مزید سوال نہیں کیا۔ اگلی صبح میں دفتر جانے کے لیے نکلا تو میری بیوی نے مجھے روک کر کہا اب جلدی واپس آ جانا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ بولی بس دل گھبرا رہا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں شام کو آ جاؤں گا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آسیہ کا وہ جملہ صرف ایک عام بات نہیں بلکہ آنے والے طوفان سے پہلے کی آخری خاموشی تھی۔ شام کو جب میں گھر واپس آیا تو بھیا گھر میں موجود نہیں تھے۔ آسیہ نے بتایا کہ وہ کچھ دیر پہلے باہر گئے ہیں۔ میں نے سوچا شاید کام سے گئے ہوں گے۔ میں نے کھانا کھایا اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کافی دیر سے بھائی واپس آئے مگر اس بار ان کے چہرے پر پہلے جیسی نرمی نہیں تھی۔
انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا تو مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی بھائی بتائیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور بس اتنا کہا کہ پرسوں گھر میں جو بات ہوئی ہے اس کے بعد اب میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کون سی بات؟ بھائی نے جواب دیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بھائی نے جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ انہوں نے بات بھی مکمل نہیں کی تھی۔ میں ساری رات سوچتا رہا کہ آخر ایسی کون سی بات ہو گئی ہے جس کا مجھے علم ہی نہیں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اگلے دن میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ دن آنے والا تھا اور ایک ایسی بات میرے سامنے رکھی جانے والی تھی جس کے بعد بھائی کے درمیان کھڑا ہوا۔ یہ گھر ہمیشہ کے لیے 2 حصوں میں بٹنے والا تھا۔ اس دوران بھیا اور میرے درمیان بات چیت بہت کم ہو گئی۔ کبھی وہ دفتر سے آتے مجھ سے ملے بغیر اپنے کمرے میں چلے جاتے اور کبھی میں محسوس کرتا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر رک جاتے ہیں۔ ایک دن میں خود ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور کہا بھیا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو بتا دیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور بس اتنا کہا کہ ابھی کچھ نہیں ہوا لیکن تم اپنی بیوی پر نظر رکھنا۔ ان کی یہ بات مجھے بری لگی مگر میں نے بحث نہیں کی۔ میں نے صرف اتنا کہا بھائی آسیہ میری بیوی ہے اور مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ وہ خاموش ہو گئی اور میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اس کے بعد ایک دن شام کو آسیہ نے مجھے بتایا کہ بھابھی نے اسے دوبارہ کچھ سخت باتیں کہی ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تم ان کے ساتھ بحث مت کیا کرو۔ وہ بولی میں بحث نہیں کرتی لیکن ہر بار مجھے ہی قصوروار بنایا دیا جاتا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تم بس میرے سامنے اپنا دل ہلکا کر لیا کرو مگر ان کے سامنے خاموش رہنا۔ آسیہ نے آنکھوں میں آنسو لیے سر ہلا دیا۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے گھر کے اندر پیدا ہونے والی یہ غلط فہمیاں بہت جلد ایک ایسے الزام میں بدلنے والی ہیں جس کے بعد 2 بھائی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ ہر وقت میرے دل میں ایک ہی بات رہتی تھی کہ پتہ نہیں بھیا کے دل میں ایسی کیا بات ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں مگر کر نہیں پاتے۔ اگر اس وقت مجھے پتہ ہوتا تو بھابھی نے مجھ پر اتنا گھنونا الزام لگایا تو میں بھیا کے پاؤں پکڑ لیتا، انہیں سمجھا دیتا تو معاملہ رفع دفع ہو جاتا لیکن وہ مجھ سے بات ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ شاید انہیں مجھ پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا لیکن ان کے مردانہ انا انہیں ہر روز جھنجھوڑ رہی تھی، اس لیے اب وہ پہلے سے زیادہ غصے میں رہنے لگے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ اب معاملات ہاتھ نہیں آئیں گے۔ 1-2 مرتبہ پھر بھی میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ بھیا آخر آپ بتا کیوں نہیں دیتے؟ آخر آپ کیوں ہر وقت غصے میں رہتے ہیں؟ کیوں مجھ سے بات نہیں کرتے؟ میرا قصور کیا ہے؟ مجھے بتائیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر وہ یہی کہتے کہ دعا کرو، جو نادیہ نے مجھے بتایا ہے وہ جھوٹ ہو، اگر وہ سچ ہوا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ وہ اب تھوڑی سی بات کرتے تھے اور اپنے کمرے میں ہی رہتے تھے۔ نادیہ بھابھی بھی بس کام کے وقت کچن میں آتی اور اپنے اور بھیا کے لیے علیحدہ سے کھانا بناتی اور آسیہ سے لڑائی جھگڑا کر کے وہاں سے چلی بنتی۔ کئی مرتبہ آسیہ میرے پاس روتے ہوئے آتی کہ آج بھابھی نے اس کے بنائے ہوئے سالن میں پھر سے پانی ڈال دیا یا کوئی بدتمیزی کر دی۔ میں بھی کئی مرتبہ یہ دیکھ چکا تھا، اس لیے میں جانتا تھا کہ آسیہ جھوٹ نہیں بولتی، مگر اب بھیا مجھ سے دور ہو گئے تھے، پہلے کی طرح بات نہیں کرتے تھے تو میں انہیں سمجھا نہیں پاتا تھا۔ پھر بھی زندگی چلتی رہی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آگے اتنا بڑا طوفان آنے والا ہے جس سے میرے اور بھیا کا خونی رشتہ بھی ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ اس دن میں گھر پر تھا، میری طبیعت کچھ خراب تھی لیکن بھیا کام پر چلے گئے تھے۔ شام سے پہلے ہی اچانک زور زور سے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے بڑی مشکل سے جا کر دروازہ کھولا، حالانکہ میری طبیعت خراب تھی مگر دروازہ اتنی زور سے بج رہا تھا کہ میں بھی ڈر گیا کہ پتہ نہیں کون سا طوفان آ گیا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو باہر بھیا کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ آتے ساتھ ہی انہوں نے میرا گریبان پکڑا اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ شور سن کر آسیہ اور بھابھی بھی باہر آ گئی تھی۔ میں نے دیکھا تو بھابھی بہت زیادہ روتے ہوئے بھیا کے پاس آئیں اور پھر کہنے لگی کہ دیکھ لو اپنے بھائی کو، تمہاری غیر موجودگی میں اس نے تمہاری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو میری خوش قسمتی تھی کہ میں نے اپنی عزت بچا لی اور کمرے میں چھپ گئی۔ اب میں 1 سیکنڈ بھی اس گھر میں نہیں رہوں گی، اگر آپ نے رہنا تو رہیں، میں ابھی اسی وقت جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھابھی اپنے بھائی جیسے دیور، وہ بھی چھوٹے دیور، پر ایسا الزام لگا سکتی ہے۔ میں نے بھیا سے کچھ کہنا چاہا تو وہ مجھے اور مارنا شروع ہو گئے اور پھر کہا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ دیر وہ مجھ سے لڑتے رہے اور پھر اپنی بیوی کو منانے کے لیے کمرے میں چلے گئے، مگر شاید وہ اپنی بیوی کو منا نہ پائے اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اپنا سامان پیک کر کے باہر نکل آئے۔ ہم اب بھی صحن میں کھڑے تھے، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ آسیہ میری وجہ سے پریشان تھی کیونکہ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگ چکا تھا اور مجھے آسیہ سے بھی شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی۔ پھر بھیا نے کہا اس چیز کا بدلہ میں تم سے ضرور لوں گا، مگر ابھی میں جا رہا ہوں۔ ہم اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رکیں گے، مگر یاد رکھنا جو قدم تم نے اٹھایا تمہیں اس کا انجام تو بھگتنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ میں بھیا کے پاؤں پکڑ کر ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا، وہ دونوں گھر سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد میری طبیعت جو پہلے ہی خراب تھی اور بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ آسیہ مجھے بڑی مشکل سے کمرے کے اندر لے گئی اور پھر اس نے محلے کے ڈاکٹر کو بھی بلا لیا۔
میرا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی تھا اور سر پھٹا جا رہا تھا، اور پھر یہ دکھ بھری رات یوں ہی گزر گئی۔ اگلی صبح بڑی مشکل سے میں نے ناشتہ کیا۔ آسیہ نے مجھے سمجھایا کہ میں جانتی ہوں آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ اس بات کو بھول جائیں، بھیا کو جب احساس ہوگا وہ غلط تھے تو واپس آ جائیں گے۔ میں نے بھی آسیہ کی بات سن کر خاموشی اختیار کر لی، مگر میرا دل اندر سے دکھ سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ میرا بھائی مجھ سے جدا ہو گیا تھا، وہ بھی مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا کر، اور مجھے دل ہی دل میں بھائی پر بھی ترس آ رہا تھا کہ پتہ نہیں آگے ان کی زندگی کیسے گزرے گی، کیونکہ جو عورت ان کے ساتھ تھی وہ عورت نہیں بلکہ ایک ناگن تھی، جو اپنی عزت پر بھی خود ہی غلط بات کر سکتی تھی۔ بھائی کے گھر سے جانے کے بعد ہمارے گھر میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ پہلے بھی ہم دونوں بھائی الگ الگ پورشن میں رہتے تھے، مگر دل میں یہ احساس ہوتا تھا کہ گھر ایک ہی ہے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب وہ احساس بھی ختم ہو چکا تھا۔ آسیہ اکثر خاموش بیٹھی رہتی، میں اسے دیکھتا تو مجھے اس دن کی بات یاد آتی جب بھائی نے غصے میں میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ مجھے آج بھی یقین نہیں آتا تھا کہ میرا اپنا بھائی مجھ پر ایسا الزام لگا سکتا ہے۔ ایک رات میں نے آسیہ سے کہا تم اس بات کو دل پر مت لو، اللہ جانتا ہے۔ آسیہ نے میری طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی کہ مجھے اپنے آپ سے زیادہ آپ کے بھائی کے لیے دکھ ہو رہا ہے۔ امی نے جاتے وقت آپ دونوں سے وعدہ لیا تھا کہ کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور آج ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے کہا میں نے بھی امی سے یہی وعدہ کیا تھا، اور میں آج بھی چاہتا ہوں کہ ہمارا رشتہ ٹھیک ہو جائے۔ بھائی نے اگر مجھے معاف ہی نہیں کرنا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگلے دن میں نے بھائی کو دوبارہ فون کیا، مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے ایک مختصر سا میسج بھیجا کہ بھائی مجھے آپ سے کوئی لڑائی نہیں کرنی، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار میری بات سن لیں۔ کافی دیر تک کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے موبائل ایک طرف رکھ دیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ 2 دن بعد اچانک بھائی کا میسج آیا کہ میں تمہارے گھر آؤں گا اور تمہارے سامنے بیٹھ کر بات کروں گا۔ یہ پڑھتے ہی میرے دل میں عجیب سی خوشی پیدا ہوئی۔ میں نے فوراً آسیہ کو بتایا تو اس کے چہرے پر بھی سکون آ گیا۔ وہ بولی کہ شاید امی کی دعا قبول ہو گئی ہے، شاید بھائی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی امید ہے۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر بھائی میرے سامنے آ کر بات کرے گا تو میں پرانی ہر بات بھلا دوں گا۔ اگلے چند دن ہم معمول کے مطابق زندگی گزارتے رہے۔ میں دفتر جاتا اور شام کو گھر واپس آتا۔ آسیہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، کبھی امی کی چیزیں ترتیب دے دیتی، وہ رک جاتی، پھر خاموشی سے کہتی کہ امی ہوتی تو آج گھر کتنا اچھا لگتا۔ میں اسے تسلی دیتا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ہم جس دن کا انتظار کر رہے تھے وہ ہمارے لیے سکون نہیں بلکہ ایک اور امتحان لے کر آنے والا تھا۔ اس دن صبح میں دفتر جانے لگا تو آسیہ نے میرے لیے ناشتہ رکھا اور کہا کہ آج آپ جلدی واپس آ جائیے گا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ بولی ایسے ہی دل چاہ رہا ہے کہ آج آپ میرے ساتھ کچھ وقت بیٹھے۔ میں مسکرا کر بولا کہ کوشش کروں گا۔ جاتے ہوئے میں نے دروازے سے مڑ کر اسے دیکھا تو وہ بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ چند گھنٹوں بعد یہی گھر میرے لیے ایک ایسی حقیقت لے کر کھڑا ہوگا جس پر یقین کرنا بھی میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ دفتر پہنچ کر میں کام میں مصروف ہو گیا۔ شام کے قریب آسیہ کی کال آئی، مگر میں ایک میٹنگ میں تھا اس لیے فون نہ اٹھا سکا۔ کچھ دیر بعد میں نے اسے واپس کال کی تو اس نے صرف اتنا کہا کہ آپ کا بھائی گھر آیا ہوا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا بھائی آیا تھا؟ وہ بولی جی وہ ملنے آئے ہیں۔ میں نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا میں نے آپ کو اس لیے فون کیا تھا مگر آپ نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے اسے کہا فکر نہ کرو میں دفتر سے نکلتا ہوں۔ اس نے بس اتنا کہا ٹھیک ہے جلدی آ جائیے، میں بھی کچھ اچھا سا بنا لیتی ہوں۔ کچھ دیر بعد میں دفتر سے نکلا تو میرے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج شاید وہ سب ختم ہو جائے گا جو اتنے دنوں سے ہمارے درمیان چل رہا تھا۔ میں راستے سے بھیا کے لیے پھل اور جوس لے آیا۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازے کی گھنٹی بجائی، ایک بار پھر بجائی مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے آسیہ کو فون کیا مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے دوبارہ گھنٹی بجائی اور دروازہ کھٹکھٹایا، پھر بھی خاموشی رہی۔ میرے دل میں اچانک خوف پیدا ہونے لگا۔ میں نے بھائی کو فون کیا مگر اس کا فون بھی بند تھا۔ میں نے دروازے پر سے زور سے دستک دی اور آسیہ کو آوازیں دینے لگا مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔
آخرکار میں نے گھر کے ایک طرف سے دیوار پھلانگنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے ابھی تک یہی لگ رہا تھا کہ شاید آواز نہیں جا رہی۔ میں دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا اور تیزی سے گھر کے اندر گیا۔ اگلے ہی لمحے جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا اسے دیکھ کر میرے ہاتھ سے پھل اور جوس کی بوتل چھوٹ گئی۔ آسیہ بے ہوش پڑی تھی اور اس کے جسم پر کپڑے نہیں تھے۔ میں ایک لمحے کے لیے جیسے پتھر کا ہو گیا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی نام آیا اور میرا دل کانپ اٹھا۔ مجھے لگا میرے بھائی نے وہ کر دیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے فوراً نظریں پھیر لیں اور اپنی شال سے آسیہ کو ڈھانپا، پھر جلدی سے اسے کپڑے پہنائے اور اسے اٹھا کر ہسپتال لے جانے کے لیے باہر نکلا۔ اس وقت میرے ذہن میں غصہ بھی تھا اور خوف بھی۔ میں صرف ایک بات سوچ رہا تھا کہ اگر میرے بھائی نے واقعی میری بیوی کے ساتھ ایسا کیا ہے تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور آخرکار ہم ہسپتال پہنچ گئے۔ آسیہ کو ایمرجنسی میں داخل کر لیا گیا تھا اور میں باہر کوریڈور میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں بھیا کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو سب کچھ ہو چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر واقعی میں یہ سچ ہے تو میں بھیا کو چھوڑوں گا نہیں۔ بے شک وہ میرے بھائی تھے، مگر جو انہوں نے کیا تو وہ میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آخر ان کی جرأت کیسے ہوئی تھی یہ سب کرنے کی؟ ہسپتال کے اس سرد ویران راہداری میں جب میں تنہا کھڑا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے کائنات کا تمام بوجھ میرے ہی سینے پر آ پڑا۔ ایمرجنسی وارڈ کے بھاری بھیس دروازوں کے پار میری بے گناہ بیوی موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی، اور اس کی اس حالت کا ذمہ دار کوئی غیر نہیں بلکہ میرا اپنا وہ سگا بھائی تھا جس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے سنبھال کر بڑا کیا تھا۔ کوریڈور میں چھائی ادویات کی کڑوی بو میرے حواس کو شل کر رہی تھی اور دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک میرے زخمی دل کی دھڑکنوں کے ساتھ یوں مل رہی تھی جیسے کسی قیامت کا اعلان کر رہی ہے۔ میرا ذہن گزرے سالوں کے ان لمحات میں بھٹک رہا تھا جب بھیا میرے لیے باپ کا سایہ ہوا کرتے تھے، لیکن آج وہی سایہ ایک ہولناک ناگن بن کر میری عزت اور زندگی کو ڈس چکا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی انگلیوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ آنکھوں سے مسلسل گرم آنسو بہہ کر میری داڑھی میں جذب ہو رہے تھے، مگر سینے کے اندر جو آگ سلگ رہی تھی وہ ان آنسوؤں سے بجھنے والی نہیں تھی۔ تقریباً 40 منٹ کی اس اذیتناک اور روح فرسا معطلی کے بعد جب ایمرجنسی کا سرخ بلب بجھا اور بھاری دروازہ کھلا تو ڈاکٹر صاحب باہر نکلے۔ ان کے چہرے کی سنجیدگی نے میرے اندر کے خوف کو 100 گنا بڑھا دیا۔ میں تڑپ کر ان کے پاس پہنچا اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیتے ہوئے مجھے بتایا کہ آسیہ کا اعصابی نظام اتنے شدید صدمے کی وجہ سے مفلوج ہونے کے قریب ہے اور اس کا بلڈ پریشر اتنا گر چکا ہے کہ اگر اگلے کچھ گھنٹوں میں اسے ہوش نہ آیا تو وہ ہمیشہ کے لیے کوما میں جا سکتی ہے۔ انہوں نے مجھے فوری طور پر اعصاب کو سکون دینے والے اور طاقت کے مخصوص انجیکشنز لانے کا کہا۔ میں نسخہ تھامے ہسپتال کے باہر سنسان تاریک سڑک کی طرف بھاگا۔ رات کے اس پہر سڑک پر چھائی خوفناک خاموشی میں میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن اپنے اندر کی تڑپ اور آسیہ کو بچانے کی جنونی خواہش میں بھاگتا رہا۔ دواخانے سے انجیکشن خرید کر جب میں واپس پہنچا تو نرس نے فوراً وہ انجیکشن ڈرپ میں ملا دیے۔ اگلے 2 گھنٹے میرے لیے ایک صدی کی طرح گزرے۔ میں شیشے کے دروازے سے اندر دیکھتا رہا جہاں نالیوں کے ذریعے دوا اس کے بے حس جسم میں اتر رہی تھی اور وہ سفید بستر پر لاش کی طرح پڑی تھی۔ آخرکار جب آسیہ کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی، اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو نرس کے اشارے پر میں اندر داخل ہوا، مگر جیسے ہی میں اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ٹھنڈا بے جان ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لینے لگا، اس کے پورے جسم میں ایک شدید جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی اور خوف کا ایسا طوفان تھا کہ اس نے مجھ سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، جیسے اسے اب بھی لگ رہا ہو کہ وہ اسی ہولناک کمرے میں قید ہے اور کوئی اس پر حملہ کرنے والا ہے۔ میں نے اسے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی پر اپنے کانپتے ہوئے ہونٹ رکھے اور اسے یقین دلایا کہ وہ اپنے شوہر کے پاس مکمل محفوظ ہے۔ جب اس کا ڈرا ہوا دل کچھ سنبھلا تو اس نے روتے ہوئے سسکیوں کے بیچ اس ہولناک دن کا ایک ایک پل میری سماعتوں میں انڈیلا۔ اس نے بتایا کہ بھیا کس طرح ایک درندے کی طرح گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ غضبناک تھا اور آنکھوں میں شیطانی جنون تھا۔ انہوں نے آتے ہی آسیہ پر گندے، غلیظ اور بے بنیاد الزامات کی بچھاڑ کی، اور جب آسیہ نے احتجاج کرتے ہوئے انہیں گھر سے نکلنے کو کہا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اس کی عصمت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ آسیہ نے اپنے دفاع میں ان کے چہرے پر ناخن مارے، چیخو پکار کی، مگر خوف، صدمے اور وحشت کی وجہ سے اس کا سر چکرایا اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے آسیہ کو اسپتال سے گھر لا کر پڑوس کی ایک مخلص خاتون کے سپرد کیا اور خود سیدھا تھانے جا پہنچا۔ میں نے پولیس کے سامنے اپنے جذبات کو ضبط کرتے ہوئے ایک ایک حرف بیان کیا اور اپنے بھائی کے خلاف مقدمہ درج کروایا۔ جب پولیس کی گاڑی مجھے ساتھ لے کر بھیا کے گھر پہنچی اور انہیں ان کے گھر والوں کے سامنے ہتھکڑی لگائی گئی تو اس وقت بھی میرے دل کا ایک کونا تڑپ رہا تھا کہ کاش وہ کہیں کہ یہ سب ایک غلط فہمی ہے، کاش وہ مجھ سے معافی مانگ لے۔ مگر جب بھیا نے پولیس کے سامنے میری طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ندامت کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، بلکہ ایک زہریلی مسکراہٹ تھی، اور انہوں نے بے بانگ دہل اعتراف کیا کہ وہ واقعی میری بیوی کی عزت لوٹنے گئے تھے۔
کیونکہ وہ مجھ سے اس بات کا بدلہ لینا چاہتے تھے جو ان کے خیال میں نے ان کی بیوی نادیہ کے ساتھ کی تھی۔ انہوں نے انتہائی بے حسی سے کہا کہ وہ مجھے تاحیات ذلیل و خوار کرنا چاہتے تھے۔ یہ الفاظ سن کر مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں زہر سے بجھا ہوا خنجر اتار دیا۔ میں نے چیخ کر انہیں بتایا کہ نادیہ بھابھی نے ان سے سفید جھوٹ بولا تھا۔ اس نے صرف اس لیے یہ ڈرامہ رچایا تھا تاکہ وہ ہم دونوں بھائیوں کے درمیان ایسی خونی دشمنی پیدا کر دے جس کے بعد بھیا مجبور ہو کر اسے لے کر ایک الگ اور عالیشان گھر میں شفٹ ہو جائے۔ میں نے انہیں یاد دلایا کہ کس طرح ہم نے ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا، کس طرح ایک ساتھ امی کے جنازے کو کندھا دیا اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر کبھی جدا نہ ہونے کی قسمیں کھائی تھیں، مگر وہ ایک شاطر اور مکار عورت کے جھوٹ پر اندھا یقین کر کے اپنے ہی بھائی کی زندگی تباہ کرنے نکل پڑے۔ مگر بھیا کے چہرے پر اب بھی کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ پھر یہ کیس عدالت میں گیا اور وہاں شروع ہوا وہ عبرتناک کھیل جس کا تصور بھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ عدالت کے اندر جب آسیہ نے رونے کے بغیر مضبوط اور باوقار انداز میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور میڈیکل رپورٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ اس پر شدید تشدد اور جنسی حملے کی کوشش کی گئی تھی، تو قاضی نے تمام ثبوتوں اور گواہوں کی روشنی میں بھیا کو 10 سال کی قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ جب پولیس والے انہیں گردن سے پکڑ کر جیل کی وین کی طرف لے جا رہے تھے تو ان کی ہتھکڑیاں بج رہی تھیں اور ان کی سرکشی اب بھی برقرار تھی، لیکن مکافات عمل کی چکی جب پستی ہے تو وہ بہت باریک پستی ہے۔ جیل کی تاریک، بدبودار اور پرنم کوٹھری کے اندر بھیا کی اصلی سزا شروع ہوئی۔ وہی شخص جو کبھی اپنے گھر کا مالک تھا، جو اونچی آواز میں بات کرتا تھا، اب وہاں سنگ دل اور پیشہ ور مجرموں کے درمیان ایک ذلیل قیدی بن چکا تھا۔ جیل کی روٹیاں توڑتے ہوئے اور روزانہ مشقت کی چکی پیستے ہوئے ان کا غرور خاک میں ملنے لگا۔ وہ روزانہ جیل کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر نادیہ کا انتظار کرتے تھے کہ ان کی وہ بیوی جس کے لیے انہوں نے اپنا دین، ایمان، بھائی اور ماں کی وصیت تک بیچ ڈالی تھی، وہ ان کی مزاج پرسی کے لیے آئے گی، ان کے لیے وکیل کرے گی یا کم از کم ان سے ملنے تو آئے گی۔ مگر نادیہ بھابھی کا اصلی اور بھیانک روپ اب سامنے آنا تھا۔ بھیا کے جیل جاتے ہی اس عورت نے اپنے تمام تر شاطرانہ منصوبے مکمل کر لیے۔ اس نے سب سے پہلے ہی بھیا کے اکاؤنٹ میں موجود تمام جمع پونجی اور گھر کے تمام قیمتی سامان پر اپنا قبضہ جمایا اور اپنے والدین کے گھر منتقل ہو گئی۔ گرفتاری کے ٹھیک 2 ماہ بعد اس نے کسی قسم کی ہمدردی یا شرم محسوس کیے بغیر کورٹ میں خلا کا دعویٰ دائر کر دیا۔ اس نے اپنے بیان میں انتہائی بے رحمی سے لکھا کہ وہ ایک عصمت دری کے مجرم، سزا یافتہ قیدی اور زیرو برباد شخص کے ساتھ اپنی جوانی اور زندگی برباد نہیں کر سکتی، اور نہ ہی وہ اگلے 10 سال تک کسی قیدی کی بیوی بن کر اس کا انتظار کرنے کی پابند ہے۔ جس دن جیل کی کوٹھڑی کے لوہے کے سلاخوں کے پیچھے نادیہ کا بھیجا ہوا خلا کا نوٹس اور طلاق کے کاغذات بھیا کے ہاتھوں میں تھمائے گئے، اس دن قدرت نے انہیں وہ بھیانک جھٹکا دیا جس نے ان کا ذہنی توازن ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کاغذات پکڑ کر وہیں جیل کے گندے فرش پر گر پڑے اور ان کی چیخیں پوری جیل کی راہداری میں گونجنے لگیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بال نوچ ڈالے، جس عورت کی خاطر انہوں نے اپنے سگے بھائی کو ذلیل کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کی محبت میں اندھے ہو کر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑ دیا اور ماں کی آخری وصیت کو پاؤں تلے رون ڈالا، اسی عورت نے انہیں ایک ناکارہ گندے کپڑے کی طرح اٹھا کر کچرے دان میں پھینک دیا تھا۔ نادیہ نے خلا لیتے ہی اپنے والدین کی مدد سے ایک مالدار شخص سے دوسری شادی رچا لی اور نیا گھر بسا کر عیش کی زندگی گزارنے لگی، جبکہ بھیا جیل کی سڑتی ہوئی فضا میں اکیلے، تنہا اور پاگل پن کی حد تک پہنچ چکے تھے۔ ان کا جسم دن بدن کھل رہا تھا اور ان کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے، اور وہ راتوں کو جیل کی دیواروں سے سر ٹکرا کر اپنی مٹی میں مل چکی ماں اور اپنے بھائی سے معافیاں مانگتے تھے۔ لیکن اب وقت نکل چکا تھا، پچھتاوے کے وہ آنسو اب ان کے کسی کام کے نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے جو بیج بویا تھا انہیں وہی فصل کاٹنی پڑ رہی تھی۔ دوسری طرف اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ آسیہ کی آنکھوں سے وہ خوف کم ہو رہا تھا اور ہمارے گھر میں دھیرے دھیرے سکون لوٹ رہا تھا، مگر میرے دل پر لگا ہوا وہ زخم کبھی نہ بھر سکا۔ ایک شام جب سورج کا سرخ گولا افق میں ڈوب رہا تھا اور ہمارے صحن میں ہلکا سا اندھیرا پھیل رہا تھا، آسیہ میرے پاس آ کر بیٹھی اور اس نے شفقت سے میرا ہاتھ تھاما اور دھیمی غمگین آواز میں کہا کہ اگر آج ہماری امی زندہ ہوتی تو وہ اپنے اس بکھرے ہوئے گھر اور اپنے بیٹوں کی اس حالت کو دیکھ کر جیتے جی مر جاتی۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے بے اختیار گرم آنسو نکل کر میرے ہاتھوں پر گرے۔ میں نے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا کہ ایک عورت کے چند من گھڑت الفاظ اور بے جا شک نے 2 بھائیوں کے خون کے رشتے کو کس طرح راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ کہانی کا یہ موڑ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک دردناک اور حیرت انگیز سبق ہے جو دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے سگے رشتوں پر شک کرتے ہیں۔ قدرت کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتی۔ جو شخص دوسروں کی عزتوں پر ڈاکے ڈالنے کا سوچتا ہے اور اپنے خون سے غداری کرتا ہے، قدرت اسے اسی دنیا میں ایسا عبرت کا نشان بناتی ہے کہ اس کے پاس سوائے گھٹنے ٹیکنے اور تاحیات پچھتانے کی کچھ باقی نہیں بچتا۔ پھر دن گزرتے گئے اور ماحول کی وہ خاموشی اب ایک عجیب سی ناگوار بے چینی میں بدلنے لگی۔ جیل سے اکثر عجیب و غریب خبریں آنے لگی تھیں۔
جنہیں سن کر میرا دل مزید بیٹھ جاتا۔ پتہ چلا تھا کہ بھیا کا ذہنی توازن اب مکمل طور پر بگڑ چکا ہے اور وہ اکثر جیل کے قیدیوں سے چیخ کر کہتے ہیں کہ مجھے میرے بھائی کے پاس لے جاؤ، میں نے اس کا گھر برباد کر دیا۔ پولیس والوں نے انہیں الگ تھلگ سیل میں بند کر دیا تھا کیونکہ وہ مسلسل اپنا سر دیواروں پر مارتے تھے۔ ایک دن جب میں اور آسیہ گھر میں موجود تھے تو اچانک ہمارے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ جب میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے تھانے کا ایک حوالدار کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک سرکاری لفافہ تھا۔ اس نے انتہائی گمبھیر چہرے کے ساتھ مجھ سے پوچھا کہ کیا میں قیدی نمبر 402 کا سگا بھائی ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنے سر کو ہاں میں ہلایا۔ اس نے لفافہ میری طرف بڑھایا اور جو بات کہی اس نے میرے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی۔ پولیس والے نے بتایا کہ آج صبح جب جیل کا وارڈر بھیا کی کوٹڑی کا دروازہ کھولنے گیا تو بھیا اندر اپنی ہی قمیض کا پھندا بنا کر سلاخوں سے لٹکے ہوئے پائے گئے۔ ان کی روح جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی اور ان کی جیب سے ایک مڑا توڑا خون سے لت پت کاغذ کا ٹکڑا ملا تھا جس پر آخری سانسوں میں انہوں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے کچھ لکھا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ کاغذ کا ٹکڑا کھولا جس پر لکھا تھا، میرے بھائی مجھے معاف کر دینا، میں نے غیروں پر یقین کر کے اپنی دنیا بھی برباد کر لی اور آخرت بھی۔ امی کی روح مجھ سے ناراض ہو چکی ہے اور قدرت نے مجھے میرے کیے کی سزا دے دی ہے۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ میں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور دہائی دینے لگا۔ آسیہ دوڑتی ہوئی باہر آئی اور مجھے یوں بکھرتا دیکھ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ ایک ہی لمحے میں ہمارے بچپن کی تمام یادیں، امی کی مسکراہٹیں اور ان کی آخری وصیت میری آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح چلنے لگی۔ میرا سگا بھائی جو کبھی میرا مان ہوا کرتا تھا وہ نہ صرف دنیا سے ذلیل و خوار ہو کر چلا گیا بلکہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو اپنے ہی ہاتھوں آگ لگا گیا۔ اگلے دن جب میں ان کی لاوارث لاش کو ہسپتال کے سردخانے سے وصول کرنے گیا تو ان کا زرد اور بگڑا ہوا چہرہ دیکھ کر میری روح تک کانپ گئی۔ انہیں قبرستان لے جا کر جب میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی میت کو قبر کی تاریک مٹی میں اتارا تو مجھے یوں لگا جیسے میں نے ان کے ساتھ اپنے بچپن اور اپنی زندگی کے ایک خوبصورت حصے کو بھی ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ قبر پر مٹی ڈالتے وقت میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ غلط فہمی، حسد اور غیروں کی باتوں پر اندھا یقین انسان کو کس ہولناک دلدل میں دھکیل دیتا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ آج بھی جب شام کے وقت صحن میں اندھیرا پھیلتا ہے اور ہوا درختوں کے پتوں سے ٹکراتی ہے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے امی کی روح ہم سے سوال کر رہی ہو کہ تم نے میرے بعد ایک دوسرے کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ اور میرے پاس ان کی روح کو دینے کے لیے سوائے خاموش آنسوں کے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا واقعی مکافات عمل کی جگہ ہے جہاں ہر انسان کو اپنے کیے کا حساب اسی دنیا میں دینا پڑتا ہے، چاہے وہ کوئی غیر ہو یا اپنا سگا بھائی۔ نادیہ نے خلا لے کر جس امیر شخص سے دوسری شادی رچائی تھی اس کی حقیقت بھی چند ہی مہینوں میں کھل کر سامنے آ گئی۔ وہ شخص انتہائی ظالم، شرابی اور بدگماش نکلا۔ اس نے نادیہ کا تمام سونا، زیورات اور وہ تمام رقم جو اس نے بھیا کے اکاؤنٹ سے دھوکے سے نکالی تھی وہ سب اپنے جوئے اور نشے کی عادت میں اڑا دی۔ جب نادیہ نے احتجاج کیا تو اس نے اسے شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور گھر سے نکال دیا۔ نادیہ روتی ہوئی اپنے والدین کے گھر پہنچی لیکن اس کے والدین بھی پہلے ہی محلے میں بھیا کی خودکشی اور اس کی مکاری کی وجہ سے شدید شرمندہ تھے۔ انہوں نے بھی اسے پناہ دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ جس عورت نے ایک ہنستے بستے گھر کو آگ لگائی اور اپنے شوہر کی زندگی برباد کی اس کا سایہ بھی ہمارے گھر پر نہیں پڑنا چاہیے۔ نادیہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی اور کچھ ہی عرصے میں ایک موذی اور لاعلاج بیماری کا شکار ہو کر ہسپتال کی ایک لاوارث وارڈ میں جا پڑی جہاں اس کا حال پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ قدرت کا وہ بے رحم انصاف تھا جس نے اسے اسی دنیا میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ دوسری طرف ہمارے لیے بھی زندگی آسان نہیں تھی۔ بھیا کی مرگ اور تھانے کچہری کے جھگڑوں کے بعد محلے داروں اور رشتہ داروں کی زبانیں کھل چکی تھیں۔ لوگ ہمدردی کرنے کی بجائے عجیب و غریب باتیں بناتے تھے۔ کچھ لوگ تو الٹا آسیہ پر ہی الزام تراشی کرتے کہ اس کے قدم ہی اس گھر کے لیے منحوس ثابت ہوئے اور اسی کی وجہ سے دو بھائیوں میں خونی دشمنی ہوئی۔ ان تانوں اور زہریلی باتوں نے آسیہ کے ذہنی توازن کو ایک بار پھر ہلا کر رکھ دیا۔ وہ راتوں کو ڈر کر اٹھ بیٹھتی اور رونے لگتی۔ مجھے احساس ہوا کہ اگر ہم اس ماحول میں مزید رہے تو آسیہ کبھی اس صدمے سے باہر نہیں نکل سکے گی۔ اس لیے میں نے بھاری دل کے ساتھ اپنا وہ آبائی مکان بیچنے کا سخت فیصلہ کیا جس کے ایک ایک کونے میں ہمارے بچپن کی یادیں اور امی کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ ہم نے وہ گھر اونے پونے داموں بیچا اور اپنا سامان سمیٹ کر ایک نئے شہر کی طرف ہجرت کر گئے۔ نئے شہر میں اکیلے اور بے یار و مددگار پہنچ کر میں نے ایک چھوٹے سے مکان میں کرائے پر رہائش اختیار کی اور اپنی روزی روٹی کے لیے دن رات محنت مزدوری شروع کر دی۔ نئے شہر اور نئے لوگ تھے، کوئی ہمارے ماضی سے واقف نہیں تھا۔ میں نے آسیہ کو پورا وقت دیا، اس کا علاج کروایا اور اسے یقین دلایا کہ ماضی کا وہ بھیانک خواب اب ختم ہو چکا ہے۔ آہستہ آہستہ وقت نے ہمارے زخموں پر مرہم رکھنا شروع کیا اور آسیہ کی آنکھوں میں زندگی کی رمق واپس لوٹنے لگی۔ پھر ایک دن جب میں کام سے واپس لوٹا تو مجھے پڑوس سے اپنے پرانے شہر کی ایک خبر ملی
پتہ چلا کہ نادیہ اسپتال میں انتہائی لاچار اور بے بسی کی حالت میں اپنی آخری سانسیں گن رہی ہے اور لوگ اس کی حالت دیکھ کر عبرت پکڑ رہے ہیں۔ میں نے یہ بات آسیہ کو بتائی تو اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے۔ اس نے کہا کہ اللہ کسی کو اتنی بری موت نہ دی، ہم نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ رب کی لاٹھی بھی آواز ہے اور وہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ آج جب میں اپنی محنت سے بنائی گئی چھوٹی سی خوشحال دنیا میں بیٹھتا ہوں اور اپنے بچوں کو مسکراتے ہوئے دیکھتا ہوں تو دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، لیکن اس سکون کے پیچھے ایک گہرا کرب بھی چھپا ہوا ہے، کیونکہ ہر خوشی کے موقع پر مجھے اپنے بھائی کی کمی اور اس کا وہ دردناک انجام یاد آ جاتا ہے۔ کاش اس نے غیروں کے زہریلے بول پر یقین نہ کیا ہوتا، اور کاش وہ اپنے بھائی کا مان نہ توڑتا۔ یہ کہانی دنیا کے ہر اس انسان کے لیے ایک سبق ہے جو دوسروں کے کہنے میں آ کر اپنے سگے رشتوں پر شک کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جھوٹ اور فریب کے محل زیادہ دیر قائم نہیں رہتے، اور جو کھودا دوسروں کے لیے کھودا جاتا ہے، انسان ایک دن خود اسی میں جا گرتا ہے۔ کہانی کا یہ دردناک موڑ انجام صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک ایسا روشن اور حقیقت پسندانہ سبق ہے جس پر اگر عمل کر لیا جائے تو ہزاروں ہنستے بستے گھر اجڑنے سے بچ سکتے۔ یہ دنیا مکافات عمل کا گھر ہے جہاں انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا سبق یہ ہے کہ سگے بہن بھائیوں کا رشتہ خون کا رشتہ ہوتا ہے جسے کسی تیسرے انسان کے چند من گھڑت الفاظ یا شک کی بنیاد پر کبھی توڑنا نہیں چاہیے۔ بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بہنوں اور بھابھیوں کے درمیان توازن قائم رکھیں اور باہر والوں یا بیوی کے کہنے پر اپنے سگے خون پر شک کرنے کے بجائے صبر و حکمت سے حقیقت کی تہہ تک پہنچے۔ اسی طرح گھر کی خواتین یعنی نندوں اور بھابھیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو سگی بہنوں کی طرح عزت دیں، کیونکہ نند بھی کسی کی بیٹی اور بہن ہوتی ہے اور بھابھی بھی کسی کا مان بن کر دوسرے گھر سے آتی ہے۔ جب تک گھر میں برداشت، اتفاق اور محبت قائم رہے گی تب تک کوئی شاطر اور مکار انسان آپ کے گھر کی بنیادیں نہیں ہلا سکتا۔ یاد رکھیں کہ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنے خون سے غداری کرنا اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے آگ لگانے کے مترادف ہے۔ قدرت کا انصاف بے رحم ہوتا ہے، اور جو دوسروں کی عزتوں اور گھروں پر ڈاکے ڈالتے ہیں وہ آخر میں اسی طرح تنہا، ذلیل اور عبرت کا نشان بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے رشتوں کی قدر کریں، شک کا زہر اپنے گھروں میں نہ گھولیں اور سگے ناتوں کو اتفاق اور محبت کی مضبوط ڈور سے باندھ کر رکھیں۔ اے ہمارے پروردگار، اے دلوں کے حال سے واقف اور رشتوں میں محبتیں ڈالنے والے رب، ہمارے گھروں کو سکون، اتفاق اور باہمی محبت کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے حسد، بغض، کینہ اور بدگمانی کا زہر ہمیشہ کے لیے نکال دے۔ ہمیں اپنے سگے رشتوں، بہن بھائیوں اور عزیزوں پر اندھا شک کرنے سے بچا اور ہمیں دوسروں کے من گھڑت بول اور مکار باتوں سے محفوظ رکھ۔ اے باری تعالیٰ، ہمارے گھر کی خواتین کو، نندوں اور بھابھیوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت بنا، وہ ایک دوسرے کو سگی بہنوں کی طرح عزت دیں اور ایک دوسرے کی عزت کی ڈھال بن جائے۔ اے میرے رب، ہمارے مردوں کو اتنے ظرف اور حکمت دے کہ وہ ہر بات کی سچائی کو سمجھ سکے اور کسی کے بہکاوے میں آ کر اپنے ہی خون سے غداری نہ کر بیٹھے۔ اے اللہ، جو گھر بکھر چکے ہیں انہیں جوڑ دے، جو دل ٹوٹ چکے ہیں انہیں اپنے فضل سے جوڑ دے، اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو مکافات عمل کے ہولناک انجام اور رسوائی سے بچا کر اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور ہمارے خاندانوں میں ایسی محبت اور اتفاق پیدا فرما جو کبھی ختم نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے ناظرین، اس کہانی کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہانی صرف ایک سنانے کا قصہ نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کا وہ تلخ سچ ہے جو روزانہ کئی گھروں میں خاموشی سے جنم لیتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر کیوں ہم اپنوں سے زیادہ غیروں پر اور مکار لوگوں کی باتوں پر جلدی یقین کر لیتے ہیں؟ کیوں ہم ایک پل کی بدگمانی میں سالوں کے پاکیزہ اور خونی رشتوں کو آگ لگا دیتے ہیں؟ اگر آج ہم نے اس کہانی سے سبق نہ سیکھا اور اپنے گھروں میں شک اور بغض کے زہر کو یوں ہی پالتے رہے تو خدا نخواستہ کل کو ہمارے اپنے گھروں میں بھی مکافات عمل کا یہی زلزلہ آ سکتا ہے۔ اپنے رشتوں کی قدر کیجیے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کا تعلق مضبوط رکھیے اور کبھی کسی کی باتوں میں آ کر اپنے گھر کے امن اور سکون کو برباد نہ ہونے دیجیے۔ میرے پیارے ناظرین، زندگی کے اس گھٹن اور تھکا دینے والے سفر میں جب انسان رزق حلال کمانے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے دن رات جدوجہد کر رہا ہوتا ہے تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے یا غلط راستے پر چلنے کی بجائے اپنی محنت پر بھروسہ کرنا ہی سب سے غیرت مندانہ قدم ہوتا ہے۔ میں بھی اسی حلال روزی کی جنگ میں اپنا پورا زور لگا رہی ہوں تاکہ عزت اور وقار کے ساتھ آگے بڑھ سکوں۔ اس مشکل اور امتحانوں سے بھرے سفر میں آپ لوگوں کے پیار بھرے الفاظ اور یہ ساتھ میرے لیے ایک بہت بڑی پناہ اور ٹھنڈی چھاؤں سے کم نہیں ہوتا۔ جب میں آپ سب کے مخلصانہ تبصرے پڑھتی ہوں تو دل سے بے اختیار دعا نکلتی ہے کہ مالک کسی کی محنت ضائع نہ کرے۔ اگر اس جذباتی انداز میں کہانی بیان کرتے ہوئے یا الفاظ کی اداکاری میں مجھ سے کوئی بھول چک، اونچ نیچ یا نادانستہ غلطی ہو گئی ہو تو ایک محنت کش بہن سمجھ کر درگزر فرما دیجیے۔ جذبات کے بہاؤ میں کبھی کبھار الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں،
آج مجھے آپ کے بھرپور تعاون اور ساتھ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ میں اپنی اس محنت کا حق آپ لوگوں سے مانگوں۔ آپ کا بس ایک لائک، ویڈیو کو اپنوں میں اور گروپس میں زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا میری اس محنت کا سب سے بڑا صلہ اور طاقت بن جاتا ہے۔ آپ کا یہ چھوٹا سا تعاون میری تمام تر تھکن کو مٹا کر مجھے ایک نئی ہمت دے جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے اور آپ کے رزق و عزت میں برکت عطا فرمائے۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اس محنت کرنے والی بہن کو اپنی خاص دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔